کبھی یہ مت سوچنا کہ تم تنہا ہو، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے نام سے منسوب تمام رشتے مجھے پیارے ہیں۔ اچھی شریک حیات خدا کی طرف سے نعمت ہوتی ہے اور تم میرے لیے نعمت ہو، میرا فخر ہو۔ تمہارا مان کبھی نہیں توڑوں گا، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ ثقلین محبت بھرے لہجے میں بولتا ہوا اقرا کو یقین بخش رہا تھا۔ میری قمیض کہاں رکھ دی؟ جاہل عورت، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تنگ آ چکا ہوں۔ مریم افسانہ لکھ رہی تھی کہ سلمان کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو روانی سے چلتا قلم رک گیا۔ اب تخیل جو ٹوٹا تو الفاظ بھی ہوا ہو گئے۔ اس نے صفحے پہ لکھی سطروں پہ آخری نگاہ ڈالی اور بے دلی سے قلم میز پہ رکھ دیا۔ وہ محبت لکھتی تھی، اس کی تحریروں میں احساس بولتا تھا، عزت و مان کے لفظ رقص کرتے تھے، کرداروں میں نرمی گھلی ہوتی تھی۔ لیکن مریم کی اپنی ذاتی زندگی میں سکون برائے نام تھا۔ شوہر نے تو اس کا تخلص ہی جاہل رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حساس دل سلمان کے لہجے پہ ابھی تک نالاں تھا، اس لیے آنکھوں کی نمی باقاعدہ آنسوؤں میں تبدیل ہوئی اور پلکوں کی باڑھ توڑتے چند آنسو موتیوں کی صورت لڑھک کر اس کے گالوں پہ آن ٹپکے، جن کو اس نے بڑی بے دردی سے ہتھیلی کی پشت سے مسل ڈالا اور اسٹڈی روم سے نکل کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سلمان الماری کھولے، تمام کپڑے گولے کی صورت بیڈ پہ ڈھیر کیے، خاموش چہرے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں غصہ واضح تھا، اس لیے مریم سہم سی گئی اور جلدی سے اس کی قمیض ڈھونڈنے کے لیے بیڈ پہ موجود کپڑے الگ الگ کر کے دیکھنے لگی۔ ہر وقت بس لکھتی ہی رہتی ہو، اپنی بیکار کہانیوں سے وقت ملے تو گھر کا کام بھی ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ کون سی چیز کہاں رکھی ہے، تمہیں ذرا ہوش نہیں رہتا؟ دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے میرا۔ سلمان جب بھی بولتا اسے احساس ہی نہ ہوتا کہ اس کے جملے سننے والے کے دل پہ کس قدر گراں گزرتی ہے، بس وہ بولتا ہی جاتا۔ اس وقت بھی وہ مریم پہ خفگی بھری نگاہ ڈالے کھڑا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے لب سے جلدی سے قمیض ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ اور مطلوبہ قمیض ملی تو خوشی کے رنگوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ یہ لیں آپ کی قمیض مل گئی، آپ بھی تو دھیان سے نہیں دیکھتے نا؟ سلمان کی جانب قمیض بڑھاتی مریم نے نرمی سے کہا، جبکہ سلمان ہمیشہ کی طرح اس پہ نگاہ ڈالے قمیض جھپٹتے ہوئے واش روم گھس گیا، لیکن جاتے جاتے بھی جملہ کسنے سے باز نہ آیا۔ دھیان رکھنا میرا نہیں، تمہارا کام ہے، لیکن تمہیں فرصت کہاں؟ اتنی اچھی ہوتی تو پہلے سے ہی میری قمیض نکال کے رکھ چکی ہوتی۔ واش روم کا دروازہ کھٹ کی آواز سے بند ہوا تھا۔ اپنی شان میں ایسے قصیدے سننے کی وہ عادی ہو چکی تھی، اسے ڈھونڈنے سے بھی خود میں کوئی کمی دکھائی نہ دیتی تھی، تو اداس دل لیے سارا دن گھر میں بھولائی بھولائی سی پھرتی۔ اتری صورت لیے وہ اداس پری دکھائی دیتی۔ شادی کو 1 ہی سال ہوا تھا، ابھی بچے بھی نہ تھے۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے لکھنا شروع کر دیا اور اپنی تمام سوچیں، تمام خواب صفحہ قطراس پہ بکھیرنے لگی۔ وہ نرم جذبات کی حامل خوب روح لڑکی تھی۔ خوابوں کی دنیا میں رہ کر خوشگوار زندگی کے خواب دیکھنا اور ان کی تعبیر پانے کی خواہش کرنا اس کی عادت تھی۔ جیسے ہی بیاہ کے سلمان کی زندگی میں آئی، اسی دن سے اداسی کی ایک دیوار سی تن گئی۔ سلمان تمام حقوق پورے کرتا تھا، لیکن روایتی مرد ثابت ہوا تھا۔ وہ شادی کا اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی سلمان کو ٹھیک سے سمجھ نہ پائی۔ کبھی تو وہ بہار کی مانند بن جاتا تو کبھی اس کا وجود خزاں کے وجود میں یوں ڈھلتا کہ مریم کے خوابوں اور عزت نفس مان سب ایک ایک کر کے جھڑ جاتے اور وہ بس تماشا دیکھتی رہ جاتی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ صبر ہی بہترین عمل ہے۔ دو بدو جواب دینے والی عورت اپنی زندگی کی خود دشمن ہوتی ہے۔
مرد کبھی اس عورت کو برداشت نہیں کرتا جو اس سے مقابلہ کرے، وہ کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، وہ عورت کی نرمی ہی چاہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اسے یہ ماننا پڑتا ہے کہ عورت محبت کی مٹی سے گوندھی ہے، جس کی سرشت میں صرف وفا کرنا لکھا ہے۔ وہ بھی شدت سے اس دن کی منتظر تھی جب سلمان اسے وہی عزت دے جو اس کا حق تھا، اس لیے وہ چپ چاپ پتھر کی مورتی بن کر کڑوی کسیلی باتیں بنا ماتھے پہ شکن لائے سنتی رہتی اور ہونٹوں پہ شکوہ نہ لاتی، لیکن بظاہر مضبوط بنی مریم تنہائی پاتے ہی اداسی کے گہرے کنویں میں اس قدر گر جاتی کہ اپنا آپ پہ بھی مایا لگنے لگتا۔ باجی آپ کی بہت یاد آئے گی، اتنی دور مت جاؤ، لائبہ نے رونی صورت بنا کے کہا تھا۔ تب ہی مایوں میں بیٹھی، چہرے پہ خوشکن مسکان سجائے مریم کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ پیاری سی ننھی سی میری بہنا، میں دور تھوڑی نہ جا رہی ہوں، ہر ویک اینڈ پہ ملنے آیا کروں گی۔ اچھا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، میں تمہارے دل میں ہوں اور رہوں گی۔ مریم نے چھوٹی بہن کو سمجھانے کے بعد اپنے چہرے پہ در آنے والی اداسی کو چھپانا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ آپ بھی بتا دو نا کہ آپ بھی اداس ہو، آپ کی آنکھیں چہرے کا ساتھ نہیں دے رہیں۔ اب لائبہ اس کے سر ہو چکی تھی۔ مریم نے بھی وضاحت دینا ضروری نہ سمجھی، کیونکہ وہ کچھ بھی چھپا نہیں پاتی تھی۔ ظاہر ہے اداس تو ہونا ہے، پتہ نہیں سلمان کیسے ہوں، ان کے نیچر کیسی ہوگی، مجھے ملوانے بھی لے آیا کریں گے یا نہیں؟ وہ فکر مندی سے بولتی ہوئی سر جھکا گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں کی نمی اپنے دیکھیں۔ سلمان اچھا بچہ ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، کبھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا، اور اگر وہ ڈانٹے بھی تو صبر کرنا۔ امی نہ جانے کب کمرے میں داخل ہوئی تھیں اور اب سامنے بیڈ پہ بیٹھی پیار سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ امی جان باجی ویسے بھی آپ کا کہنا مانتی ہیں، وہ ایسا ہی کریں گی جیسا آپ نے کہا۔ لائبہ درمیان میں بول پڑی تو امی نے گھور کے اسے دیکھا، جواباً وہ سر کھجاتے ہوئے جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔